اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پارہ نمبر 11 سورہ ہود مکی صورت ہے۔ موضوع دعوت اور تنبیہ ہے۔ تنبیہ مفصل اور پرزور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی کہ وہ وقت تھا جب قریش دعوت حق کو کچلنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھی۔ آیت نمبر 1 تا 5 دعوت بھی اور تنبیہ بھی کہ بندگی کرو صرف اللہ کی، اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ کیا کرے گا کہ ایک مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی عطا کرے گا، اپنے فضل سے ہر صاحب فضل کو عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ موڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ کہ میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اچھا سامان زندگی، اچھا سامان زیست جو ہے قرآن کی روح سے دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ سر و سامان ہوتا ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے، جس سے دھوکہ کھا کے ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پرستی اور خدا فراموشی میں زیادہ گم کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر تو نعمت نظر آتی ہے، لیکن ہوتی اللہ کی پھٹکار ہے اور عذاب کا پیشیمہ بنتی ہے۔ قرآن میں اس کو متاع غرور کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ سر و سامان ہوتا ہے جو انسان پا کر زیادہ خوشحال ہوتا ہے، کبھی بازو ہو کر اپنے خدا کا زیادہ شکر گزار بنتا ہے، خدا کے بندوں کے لیے زیادہ اصلاح کرنے والا اور شر کو مٹانے والا بنتا ہے۔ اس کو متاع حسن کہتے ہیں۔ یہاں پارہ نمبر 12 شروع ہو جاتا ہے، وَمَا مِن دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یعنی وہ خدا جس کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بل بھی معلوم ہو جس کو، اور وہ وہاں پر ہی اس کو سامان زیست پہنچا رہا ہو، تو پھر اسی کی بندگی کرنی چاہیے اور اسی سے خوف رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 15 تا 35 کہ ہر انسان اپنے کیے کا پھل پائے گا۔ جو دنیا کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں یہ سب کچھ عطا کریں گے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، یقیناً وہ جنتی ہوں گے۔ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک اندھا ہے، بہرا ہے، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 41 حضرت نوح علیہ السلام کی خوبصورت دعا کہ جب اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی اور اہل ایمان کو اس میں سوار کیا تو پھر کیا فرمایا؟ بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم۔ سوار ہو جاؤ اس میں، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے، اور میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں مومن کی شان بتائی گئی ہے کہ یہ مومن جو ہوتا ہے اس کی اصلی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ عالم اسباب میں ساری تدابیر قانون فطرت کے مطابق اسی طرح اختیار کرتے ہیں جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر اس کا بھروسہ ان تدابیر پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی کوئی بھی تدبیر اللہ کے حکم کے بغیر نہ خوب چل سکتی ہے، نہ ہی ٹھیک سے چل سکتی ہے، اور نہ ہی ٹھیک سے شروع ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آخری مطلوب تک پہنچ سکتی ہے جب تک اللہ کا فضل اور اس کا کرم شامل حال نہ ہو۔ آگے آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے شامل ہیں۔ اگلی سورۃ سورہ یوسف ہے۔ آیت نمبر 4 تا 51 قصہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، پھر ان کی قید۔ آیت نمبر 53 نفس تو بدی پر اکساتا ہے، الہیہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو جائے، بے شک میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی پر گواہی، حکومت کے خزانے ان کے سپرد، والدین کا ملنا، حضرت یعقوب کا خواب کا پورا ہونا، قرآن کا بیان، ہدایت اور رحمت۔ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔